شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، آواز نہیں ہے اس میں کیا؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے جنریٹر چلوا قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت کو درگزر کر دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ اور تم ایسے نہیں ہو کہ زمین میں اللہ کو عاجز و درمادہ کر دو اور اللہ کی قدرت اور ان کی گرفت سے بھاگ جاؤ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ تو کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی حمایتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم پر مومنوں کی مدد و نصرت کرنا واجب ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے تاکہ ان آیتوں کی روشنی میں ایک موضوع مقرر ہو سکے۔ آج پوری دنیا بد امنی کا شکار ہے، حالات و مصائب اور مشکلات سے دوچار ہے۔ آسمانی مصائب ہیں، زمینی مصیبتیں ہیں، اور انسان کی پیدا کردہ انسانوں کے خلاف ایک دیوار ہے، اور انسان کی پیدا کردہ انسانوں کے خلاف مصیبتوں کی نئی نئی اور نت نئے شکلیں ہیں۔ یہ سب چیزیں کیوں پیش آ رہی ہیں؟ یہ جو حالات اور مصائب ہمارے خلاف ہیں یہ از خود پیدا ہو گئے، یا ہے کہ اس کے پیدا کرنے میں ہماری بدعملیوں کو، ہمارے گناہوں کو اور ہماری بد کرداریوں کو دخل ہے؟ قومیں ہمارے خلاف مضبوط ہو گئی، ساری دنیا میں مسلمان رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، وقت پر بارش نہیں ہوتی، اور جب بارش کا زمانہ گزر جاتا ہے تو اتنی بارش آتی ہے کہ ساری تباہی پھیلا دیتی ہے۔ زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ سیلاب کیوں آ رہا ہے؟ بارش ضرورت سے زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ بے وقت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مصیبتیں ہمارے سروں پر، جو مصیبتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جب امت ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی تو ان پر مصیبتوں کا پہاڑ اس طور پر ٹوٹ پڑے گا، اور ایک کے بعد مصیبت، پے بے پے پریشانیاں کا نزول ان پر اس طرح ہوگا جیسے کہ کوئی موتی کا ہار ہو اور اس کی گرہ کھل جائے، تسبیح کے دانے دھاگے سے بندھے ہوئے، لیکن اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے اس سے بچھڑ جاتے ہیں اور اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، آپس میں وہ بکھر جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح ہار کا گرہ ٹوٹ جائے اور اس کا بند کھل جائے
اور کھل جانے کی وجہ سے ہار میں بندھے ہوئے دانے بکھر جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں، اپنے وجود کو کھو دیتے ہیں۔ اگر یہ مصیبت گناہ کا یہ سلسلہ اگر رہا تو مسلمانوں پر بھی عذاب اس طرح اللہ کا اترے گا، اور اللہ کی طرف سے عتاب، مصیبتیں اور پریشانیاں، آسمانی بلائیں اور زمینی بلائیں اس طور پر مسلمانوں پہ اتریں گی پے بپے، مسلسل اور لگاتار، جیسے کہ موتی کا دانہ گرا کے کھل جانے کی وجہ سے اور تسبیح کے دانے تسبیح کے دھاگے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے پے بپے گرنے لگتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ تو آج جو یہ حالات ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری آبادیوں میں، آسمانی مصیبتیں ہیں، زمینی مصیبتیں ہیں، خدا کی طرف سے آئی ہوئی پکڑ ہے، اور بہت سی مرتبہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے ہی جیسے انسان، ہماری ہی جیسی شکل و صورت رکھنے والے، ہماری آبادی اور ہمارے شہر میں جینے والے خدا کا عذاب ہمارے خلاف بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل ہمارے خلاف سخت ہو جاتے ہیں، پیار و محبت سے جینے والے خون کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک آبادی میں رہنے والے ایک دوسرے کے گھروں میں آگ لگانے لگتے ہیں، زندہ انسانوں کو جلانے لگتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب یوں ہی ہو رہا ہے بلا کسی سبب کے ہو رہا ہے، یا یہ کہ اس کے پیچھے کوئی سبب ہے، اس کے گہرے اسباب ہیں؟ تو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی حالات ہیں، یہ حالات اتفاقی نہیں ہے، یہ سبب ہے۔ یہ حالات جو ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ یہ بارش بلا موسم کے نہیں ہو رہی ہے، یہ مصائب بلا اسباب کے نہیں اتر رہے، اللہ کی ناراضگی بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ ناراض ہے تو ان کے ناراضگی کے پختہ اسباب ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کو کھینچ لیتے ہیں، تو بلاؤں اور مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ آپ نے سنا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ کیوں آتی ہے؟ فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، انسانوں یہ تمہارے عمل کا خمیازہ ہے، اور تمہارے اعمال بد کے اثرات بد۔ اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مسلسل اعراض، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی اور اس سے سرتابی کا خمیازہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، اللہ فرماتے میرے بندو ایسا نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک تمہارے ایک ایک جرم کی سزائیں میں طے کر رہا ہوں اور تمہاری ایک ایک غلطیوں پہ گرفت کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت تیرے گناہوں کو، صبح سے شام تک ہونے والی بیشتر غلطیوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم درگزر کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن جب گھڑا بھر جاتا ہے پاپ کا تو چھلکنے لگتا ہے، جب ہمارا جرم انتہا کو پہنچنے لگتا ہے، فحاشی انتہا کو پہنچنے لگتی ہے، بدکاری انتہا کو پہنچنے لگتی ہے، خیانت انتہا کو پہنچنے لگتی ہے، جھوٹ پیشہ بننے لگتا ہے، اور احکام الہی کے ساتھ
بے اعتنائی یا لاپرواہی اجتماعی طور پر بڑھتے جانے لگتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتے ہیں۔ اور آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں بندو گناہ کر کے اور نافرمانی کر کے مطمئن مت رہنا، اور یہ مت سوچنا کہ تم اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی قوت کی وجہ سے، اپنی حکومت کی وجہ سے، اپنی سلطنت کی وجہ سے، یا کہ اپنی پارٹی اور اقتدار کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے یا معیشت کی ترقی کی وجہ سے خود کو عذاب الہی سے روک لو گے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ وما انتم چھپ کر راہ فرار اختیار کر کے اللہ کو عاجز کرنا چاہو گے تو اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ دوسری آیت ذہن میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کا ایک دوسرے موقع سے دوسرے انداز میں ذکر فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ آسمان و زمین کے کنارے سے تم کہیں بھاگ سکتے ہو کہ جہاں اللہ کی قدرت نہیں ہو، جہاں اللہ کی ذات کا غلبہ نہیں ہو، جہاں اللہ کی گرفت نہیں ہو، جہاں اللہ کا مواخذہ نہیں ہو، اور جہاں اللہ کی پکڑ نہیں ہو، تو بھاگ کر دکھا، بھاگ کر فنفذو، بھاگ کر کے دکھاؤ۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہو ما انتم بمعجزین، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز اور درمادہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے۔ نصرت اللہ ہی سے ملے گی، فضل اللہ ہی فرمائیں گے، مہربانی انہی کی طرف سے ہوگی، تو مہربانی ہوگی وہ ہماری دستگیری فرمائیں گے تو ہم بچ سکیں گے، اور اللہ دستگیری نہیں فرمائیں گے تو ہماری ڈگریاں، ہمارے پیسے اور ہماری طاقت و قوت ہمیں نہیں بچا سکے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ تو کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ کل میں سبق پڑھا رہا تھا، قرآن کریم کی آیت آئی، آیت الکرسی، اللہ فرماتے ہیں کون ایسا ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے، الا باذن، مگر اس کی اجازت سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے اسی پارے میں فرمایا کہ اس دن نہ تو دوستی ہوگی اور نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو حالات ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری آبادی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں اور سارے عالم میں ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لال رنگ، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لال رنگ، جو سراپا ناز تھے آج ہیں مجبور نیاز، جن کی عزت، جن کی شوکت، جن کی طاقت، جن کی قوت کا ساری دنیا میں چرچا تھا، جن کا شہرت تھا، جن کے ناموں سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جایا کرتا تھا، آج وہ رسوا و ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اور دوسری طرف میں نے ایک دوسری آیت پڑھی جس آیت میں اللہ وعدہ کرتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں، لیکن اللہ کی مدد نہیں اترتی اگر تو کیوں نہیں اترتی ہے، یہ بھی جائزہ لینے کی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں، ان کی انفرادی زندگی میں
زندگی کے دوسرے نشیب و فراز میں اور اتار چڑھاؤ میں ہم ایمان والوں کی مدد کریں، لیکن اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ کیوں نہیں اترتی؟ اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان پر رہے تو۔ اللہ تعالیٰ 30ویں پارے میں فرماتے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ انسان نقصان اور خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کو اختیار کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تعلیم کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفت ہے، 4 صفتیں، ایک صفت یہ ہے کہ ایمان لائے، خود ایمان کامل ہو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح ہو، شریعت و سنت کے مطابق ہو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور بھلائی اور حق کی وصیت کرتا رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور مسائل میں جمنے کی تلقین کرتا رہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کو اختیار کیا۔ اور 2 صفتیں آگے اور بیان فرمائی۔ بہرحال وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اس سورت سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب کی طرف سے جو بشارت، وعدہ اور اللہ کی جن مہربانیوں کا عہد ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، وہ سب ایمان اور عمل صالح سے وابستگی کے ساتھ ہے۔ مدرسے میں بچے داخلہ لیتے ہیں تو شوال میں ان کو فارم پر کرنا پڑتا ہے، 1 صفحے کا مدرسے کا عہد نامہ ہے دوسرے پشت پہ، اس پہ وہ بھی دستخط کرتے ہیں اور ان کے سرپرست بھی دستخط کرتے ہیں۔ جو طالب علم اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں تو مدرسہ ان کو ناشتہ بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، رہائش بھی، تعلیم بھی، روشنی بھی اور دیگر سہولت بھی، وظیفہ بھی۔ اور جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کو اخراج کر دیا جاتا ہے، مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ساتھ بھلے سلوک اور بھلائی کے برتاؤ کا جو وعدہ فرما رکھا ہے اس عہد نامے پر عمل کے ساتھ ہے، اور وہ عہد نامہ ہے ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ بات سمجھ میں آئی کہ آج جو کچھ مصائب و حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ اگر ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی پہ پورے نہیں اتریں گے تو جو حالات ہیں اور جو مسائل ہیں ہمارے ساتھ، ان حالات اور مصائب سے ہم خود کو نہیں بچا سکیں گے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں جس کی تشریح قرآن کریم کے دوسرے حصے سے بھی ہو رہی ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو رہی ہے، یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ معاشرے کی حفاظت کے لیے، اللہ کے عذاب سے حفاظت کے لیے، آسمانی بلیات اور زمینی بلیات و آفات سے حفاظت کے لیے ہمارا عمل ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان پر دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری ہے اس کے ذات کی اور دوسری ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات فرمائی ہے 4 باتیں ارشاد فرمائی، ایک ایمان، دوسرے عمل صالح۔ تو ایمان اور عمل صالح کا تعلق ہماری ذات سے ہے، اور آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، نقصان اور خسارے سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں جو حق کی تلقین کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین اور تعلیم کرتے ہیں۔ تو اس صبر کا تعلق اور حق اور بھلائی کی تعلیم کا تعلق ہماری ذات سے نہیں ہے،
ہمارے معاشرے میں جینے والے ہمارے بھائیوں سے ہے، ہماری بیوی سے ہے، ہمارے بچوں سے ہے، ہمارے پڑوسی سے ہے، ہمارے خاندان سے ہے، ہماری آبادی سے ہے، ہمارے رشتہ داروں سے ہے اور ہمارے شہر سے ہے کہ وہ اگر برائی میں مبتلا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے، خود کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے ہم یہ فکر کریں کہ ہمارا بھائی گناہوں سے بچ جائے اور معاشرے میں جو گناہوں کی وبا ہے یہ وبا ختم ہو۔ اور اگر ہم اس کی فکر نہیں کرتے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے بچو کہ خاص کر یہ مصیبت ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی جو گناہوں کے مرتکب ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے اور اس معاشرے کا نیک اور صالح فرد، ایمان اور عمل صالح کے کاملین لوگ اس گناہ کو ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور نکیر نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ کس کو؟ گناہگار کو نہیں، اس شخص کو کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، جس کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پامال ہو رہی ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تیرا بگڑتا ہے کہ دنیا میں مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چھٹے پارے میں اللہ فرماتے ہیں یہود کے بارے میں کہ یہود پر پیغمبروں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت و پھٹکار اتارا، تو اس لعنت و پھٹکار کے اترنے کا سبب کیا تھا؟ تو آیت لمبی ہے، لعن الذین میں اس میں جو خاص مضمون ہے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، ان کے جو صالح اور نیک لوگ تھے، گناہوں سے بچنے والے لوگ تھے، ان لوگوں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے معاشرے، ان کے گھر کے وہ افراد جو گناہوں میں مبتلا تھے، ان کو انہوں نے گناہ کرنے کی کھلی آزادی دے رکھی تھی اور وہ گناہ کرتے تھے۔ لا یتناہون عن منکر فعلوا، اور یہ روکتے نہیں تھے۔ تو نہ روکنے کی وجہ سے قوم یہود کو اللہ تعالیٰ نے پھٹکار پلائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب و غصہ ان پر نازل فرمایا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو مغضوب فرما دیا کہ قیامت تک اللہ کا غصہ اور قیامت تک اللہ کی پھٹکار، قیامت تک اللہ کا عذاب اور قیامت تک اللہ کی رسوائی یہود پہ اترتی رہے گی۔ یہ یہود کہ جو ملعون و مغضوب ہے، ان پہ لعنت کیوں ہوئی؟ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو تفصیل سے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لعنت ان پہ اس لیے اتری کہ ان میں گناہ ہوتا تھا، ان کے لوگ شراب پیتے تھے، ان کے لوگ جوا کھیلتے تھے، ان کے لوگ بدکاری کرتے تھے، ان کے لوگ خیانت کرتے تھے، ان کے معاشرے میں کمزوروں کو دبایا جاتا تھا، ان کے معاشرے میں کمزوروں پہ ظلم کیا جاتا تھا، ان کے معاشرے میں ماں باپ کی حق تلفی کی جاتی تھی، بڑوں کا احترام نہیں کیا جاتا تھا، لیکن کوئی نکیر نہیں کرتا تھا، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہے۔ محلے کے ہر شخص کا، گھر کے ہر فرد کا، حتیٰ کہ آدمی اپنی بیوی کو منع کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے بچے کو منع کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے گھر کے افراد کو منع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے، کبھی موقع ملا تو میں آپ سے بتاؤں گا۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، ایک ہے قتل عمد اور دوسرا ہے قتل خطا، دھوکے سے قتل ہو گیا، تو اس دھوکے
کے قتل کی سزا دیت ہے، یعنی 100 اونٹنی اور اس کی قیمت قتل کرنے والے پر واجب ہوتی ہے۔ تو بھائی اتفاق فقہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور حدیث کی روشنی میں یہ جو دیت ہے، یہ دیت اس جرم کرنے والے پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ ابھی پڑھایا چند دنوں پہلے میں نے مشکات کے طلبہ کو کہ دیت واجب ہوتی ہے عاقلہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیت ہو العاقلہ، کہ اس کی دیت جو ہوگی عاقلہ پر ہوگی، اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے، یعنی دیت اس خاندان اور اس آبادی کے لوگوں کو مل کر ادا کرنا پڑے گا۔ اردو محلہ کے کسی آدمی نے کسی کا قتل کر دیا تو اس کی جو دیت ہوگی وہ دیت تنہا اس شخص پر نہیں ہوگی، عاقلہ کی تفصیل ہے، اس تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے پورا، اس پہ پورا معاشرہ گرفت میں آئے گا، کیونکہ ایک شخص کو تم نے ایسا باغی کیوں ہونے دیا؟ معاشرے میں ایک شخص تمہارے سامنے ایسے باغیانہ تیور کے ساتھ زندگی کیسے گزارتا رہا کہ وہ انسان سے درندہ بن گیا اور وہ قاتل بن گیا انسان کا، اس لیے پورے معاشرے پر اس کا اثر پڑتا۔ اس لیے ہمارے محترم سامعین، ہم نے جو یہ تقریر کی ہے، آپ تمام حضرات گفتگو کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ہمارے سامنے جو حالات ہیں، بہت سی وہ چیزیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت سی وہ چیزیں جن کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، بہت سے وہ حالات جو ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں اور بہت سے وہ حالات جو پردہ غیب میں ہیں۔ ان حالات کو تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن حالات کے آنے کے اسباب ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر اس سے پہلے ہم خود کو درست نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہم خود کو، اپنی آبادی کو، اپنے قوم کو، اپنے معاشرہ کو اور امت مسلمہ کو تباہی سے نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے ہم کو اجتماعی اور انفرادی فکر لینا چاہیے گناہوں کے چھوڑنے کے تعلق سے، اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ کیا ایسا ہوگا انشاءاللہ؟ اور ہم اس کی فکر کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ جو نفس و شیطان کے بہکاوے کے شکار ہو کر اپنے انتہائی خلیق و مہربان رب کو ناراض کر رہے ہیں، ان کو ان کی ناراضگی سے نکالیں گے۔ فکر ہوگی نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اوامر و طاعات کو اختیار کرنے کی توفیق میں اثر فرمائے، اور سارے عالم میں اللہ تعالی مسلمانوں کو سرخرو اور باعزت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہوں سنتیں پڑھ لیں۔